أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں دیوانہ ہو گیا. گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے دیوانہ پن میں پڑے ہوئے ہیں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. فرمایا کہ گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ ابھی انہی پرانے خیالات میں پڑے ہوئے ہیں. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فرمایا پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا اور یکا یک یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. تب انہوں نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. سب بھائی بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں باقی ہم خطا کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تو اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہ تو امن چین سے رہو گے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب نے یوسف علیہ السلام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری فرماتا ہے. بے شک وہ علیم ہے اور
حکیم ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ فرمایا اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے۔ سبحان۔ محترم سامعین، الحمدللہ ایک وقت تھا ہم نے سورۃ یوسف کا واقعہ قرآن پاک کے انداز سے شروع کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اس کا آج 12واں حصہ ہے۔ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کتا لے کر چل پڑے، بعض کہتے ہیں کہ 18 میل کا سفر تھا، بعض اس سے زیادہ سفر بتاتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے سوچو کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ کنواں تھا، یوسف علیہ السلام کا کتا نہیں، بذات خود یوسف موجود ہے۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام اس کنویں میں خود موجود ہیں، اور باپ اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام۔ اللہ نہیں بتانے پہ آئے، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹے کا نہیں پتہ چل رہا، کم و بیش 18 میل کے سفر پر یا اس سے زیادہ سفر پر اب کرتا چلا ہے۔ ادھر سے اللہ پاک نے اپنی وحی کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ اور کیا فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ خود ہی فرما رہے ہیں جب وہ کرتا چلا، ادھر سے یعقوب علیہ السلام لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، فرمایا تم کہو گے تو مجھے دیوانہ، پر آج میرے بیٹے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، آج میرے بیٹے یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جب کرتا لایا گیا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ فرمایا جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ان کے باپ نے لوگوں سے فرمایا
کہ لوگوں مجھے آج میرے بیٹے یوسف کی مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ نہیں پتہ چلا، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پتہ نہیں چلا، اب پتہ چل رہا ہے کتنا دور ہے، ابھی پورتا چلا ہے، اللہ نے خوشبو پہنچا دی کہ مجھے تم کہو گے تو دیوانہ، لولا ان تفندون، پہلے کیا فرمایا، انی لاجد ریح یوسف، میں آج یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، پر آج میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرے محترم ساتھی، پھر وہ کرتا آیا، اور کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا گیا۔ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، یکا یک یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ کرتے کے آنے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس نہیں آئی، بلکہ اس پر اللہ کا امر آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے۔ اگر اس کرتے میں یہ کیفیت تھی، توبہ استغفر اللہ، پھر 1 منٹ کے لیے سوچو، کیا یعقوب بڑا ہے یا یوسف بڑے ہیں؟ یوسف تو چھوٹے ہیں، یعقوب بڑے ہیں، کیا پھر نبی بھی دونوں ہیں؟ کیا ان کی عظمت اور کرامت میں یعقوب علیہ السلام کی کرامت میں کمی ہے؟ بیٹے کی کرامت بھی زیادہ ہے، بیٹے کی عظمت زیادہ ہے۔ خود تو سوچو، نہیں، کرتے کے اندر تاثیر نہیں تھی، یہ تاثیر اللہ کے امر میں تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جانے لگے تو آگے کیا دیکھا؟ 360 تلواریں چمک رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ، یہ تو میں کافی تعداد میں دیکھ رہا ہوں، نعوذ باللہ، میرے خون کے پیاسے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب، آپ نیچے سے مٹی اٹھائیں اور میرا نام لے کر پھونک مارے۔ جب مٹی اٹھائی، اللہ کا نام لے کر پھونک ماری، تو مٹی ایک طوفان کا نقشہ اختیار کر گئی، ان کی آنکھوں میں پڑی، وہ آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے رخصت ہوئے، تھوڑا سا آگے گئے، اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا، ہے میرے محبوب، کیا اب آپ نے امن پایا ہے کہ نہیں؟ یا اللہ، میں محفوظ ہوں، امن پایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب، یہاں ایک بات بھی سن لیجئے۔ جی اللہ، فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، فرمایا، وہ جو آپ مٹی پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا، میں اس پر میرا حکم آیا، میرے حکم سے یہ ہوا ہے۔ تو یہاں بھی مجھے کہنے دو، نبی کے ہاتھ سے جو معجزہ صادر ہوتا ہے، دیکھنے میں تو اللہ کا نبی ہوتا ہے اور پیچھے اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے۔ ولی کے ہاتھ سے جو کرامت ہوتی ہے، دیکھنے میں تو ہاتھ ولی کا ہے اور پیچھے حکم اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ تو خیر،
آگے اللہ پاک کیا ذکر فرماتے ہیں؟ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی مصر کے اندر داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان اور امی جان کو اپنے ساتھ بٹھایا تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ فرمایا شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب نے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ سجدہ کیسے کیا؟ بعض کہتے ہیں جیسے رکوع کی حالت میں جھکا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ یاد رکھیے آج کل لوگ اپنے پیروں کو جھکتے ہیں، قبروں پہ جھکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو کھیل کبڈی کے میدان ہیں تو اپنے جو گرو گھنٹال ہے جو سکھانے والا ہے اس کے ہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکتے ہیں۔ یہ جھکنا کفر ہے، یہ جھکنا کفر ہے، حرام ہے، نہیں جھکنا چاہیے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ او جی اگر جھکنا ناجائز ہوتا پھر یعقوب نبی ہو کر اپنے بیٹے کو کیوں جھکا ہے؟ قرآن کے اندر ذکر آیا۔ میرے بھائی اگر یہ بات ہے، صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں، پہلی شریعت میں تھے اور بعد میں وہ منسوخ ہو گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں رہ کر تابع داری کرنی ہے۔ پہلے انبیاء کی نبوت پہ ہمارا ایمان تو ہے لیکن شریعت ان کی نہیں ہوگی، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کے اندر 13 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ تو پہلی شریعت قبلہ بیت اللہ نہیں ہوتا تھا، پہلی شریعت میں قبلہ بیت المقدس ہوتا تھا، منہ طرف قبلہ بیت المقدس کے۔ تو اب دیکھو پہلے انبیاء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں حکم تبدیل ہو گیا، اب ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی، حتیٰ کہ بیت المقدس کے اندر بھی چلے گئے، وہاں جا کر بھی ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی دلیل پکڑے، دیکھو جی پہلے انبیاء کی شریعت میں ادھر منہ کر کے پڑھتے تھے، اگر ہم نے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ فرمایا تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی، تمہاری نماز بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ ایک دلیل نہیں، پتہ نہیں کتنی دلیلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، توجہ کیجیے، فرمایا والدین کی تعظیم و تکریم واجب ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ تعظیم بمعنی عزت، والدین کی عزت واجب ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ لیکن دوسری بات سنو، فرمایا مگر شریعت محمدیہ میں سجدہ کو خاص عبادت کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ جو سجدہ ہے خاص اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے، مخلوق کے آگے سر جھکانا بھی حرام ہے۔ کہاں ہے؟ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے قانون بنایا، فرمایا خاص عبادت کے لیے علامت قرار دے کر غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فرمایا نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو سجدہ کرو، سورج کو سجدہ کرنا بھی حرام، چاند کو سجدہ کرنا بھی حرام۔ آگے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے، وہاں سے دیکھا کہ جو نصارہ تھے یعنی عیسائی نصارہ تھے اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے اپنے پیروں کو مردہ نہیں زندہ پیروں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو دل کے اندر خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے تلووں کے برابر بھی یہ نصارہ نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ ہو یہ اچھا عمل ہوگا، میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کروں گا۔ یہ دل میں انہوں نے خیال کر لیا۔ اب توجہ سنیے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام گئے وہاں دیکھا نصارہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرے۔ میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں حکم دیتا کہ اپنے بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرے، کیونکہ وہ مجازی خدا ہے۔ فرمایا میں تو اپنی شریعت میں عورتوں کو بھی حکم نہیں دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ پاک کا حق ہے۔ اب دیکھو وہ نصارہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے پیروں کو سجدہ کرتے تھے، اور کن پیروں کو؟ جو زندہ تھے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ قبروں کو بھی سجدہ کرتے تھے، بلکہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ لعنت ہوئے یہودیاں تے عیسائیاں تے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا۔ اب کیا خیال ہے، انبیاء بڑے ہیں یا اولیاء بڑے ہیں؟ خود اندازہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ پہ لعنت بھیج رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے۔ تو لعنت شاباش کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں۔ برائی پہ غصے پہ لعنت دی جاتی ہے، محبت میں نہیں دی جاتی۔ اس کا مطلب ہے یہ فعل جو ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، نبی ناراض ہوتا ہے، اس لیے تو لعنت اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے 5 ٹائم دے نمازی بھی ہیں، اپنی قبرہ تے جا کے اپنے ولیاں دی قبرہ تے جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں، مٹی بھی چٹتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی روکا جائے کیا کہتے ہیں بھابھیوں تم گستاخ،
वली अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह के बंदे ये वली बने तब हैं जब इन्होंने अल्लाह के रसूल की इताअत की है। जब इन्होंने अल्लाह के रसूल की इताअत की है तो वली बने हैं। तो अल्लाह के रसूल को मना फरमा है कि यहूद व नसारा अपने अंबिया की कब्रों को सजदा करते थे, अल्लाह की उन पर लानत। यहाँ हम माशाअल्लाह जिथे लाल झंडी वेखी सजदा, काला झंडा वेख्या सजदा, कोई कबर वेखी सजदा, खुद अंदाजा लगा कौम किधर जा रही क्या सोचते। अच्छा एक बात बड़ी है, यहाँ मस्जिद पूरे के अंदर एक कबर है, मैं वहाँ से गुजरा, वहाँ जंगला लगा हुआ। मैंने पूछा ये जंगला क्यों है? कहने लगा यहाँ पहले नशैया और फिर इस कब्र की हिफाजत नहीं। तो इस गली में एक आदमी रहता था, उसने एक मन्नत मानी, उसकी मन्नत पूरी हो गई, तो उसने इस खुशी में आकर जंगला लगाया। ये लोग बात करते हैं अगर ये अल्लाह का वली नहीं है, अगर ये अल्लाह का वली नहीं है तो इसकी मन्नत पूरी क्यों हुई है? ये बात कर, ये डोरी डालते हैं। ये एक मिनट के लिए मोहब्बत में आकर, उससे मोहब्बत के अंदर आकर मेरी बात भी सुनो। ये हिंदू जो है वो मन्नत किसकी मानते हैं? पीरों की? किसकी मानते हैं? कुत्तों की। तो उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, उनकी मन्नत वहाँ पूरी होती है। तो फिर सोचो वो बुत अल्लाह के वली है। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं इंदा ज़न्नी अब्दी बिही, आना इंदा ज़न्नी अब्दी बिही। फरमाया मैं अपने बंदे को उसके गुमान के मुताबिक देता हूँ। अब हिंदू का गुमान कुत्तों पे है, माशाल्लाह इनका गुमान कब्रों पे है, और दूसरों का गुमान घोड़ों पे है। अब जो घोड़े की मन्नत मानते हैं उनकी भी तो पूरी हो जाती है। घोड़ा मुश्किल कुशा है। सोचो इस बात। कहते हैं जी उसकी मुराद फिर पूरी क्यों हुई? चलो तो मुसलमान है, फिर हिंदू की बुत के आगे मुराद क्यों पूरी हो? अल्लाह के नेक बंदे सोचो। अल्लाह पाक फरमाते हैं सब कुछ मैं करता हूँ। एक और मिसाल देता हूँ। एक आदमी है, उसकी किस्मत में है 10,000 रुपये, उसकी किस्मत में है 10,000। उसने चोरी की, उसको 10,000 मिल गया। और एक और आदमी है, उसकी किस्मत में 10,000 रुपये है, उसने चोरी नहीं की, मजदूरी की, उसने 10,000 उसको मिल गया। अब 10,000 दोनों ने हासिल किया है, लेकिन एक ने हासिल किया हराम तरीके से और दूसरे ने 10,000 हासिल किया हलाल तरीके से। किस्मत में दोनों के था, लेकिन एक ने हराम तरीके से लिया है, एक ने हलाल तरीके से लिया है। जो कुत्तों के आगे जाते हैं, जो घोड़ों के आगे जाते हैं, जो कब्रों के आगे जाते हैं, उनको जो औलाद मिली है किस्मत में उनके थी, लेकिन उन्होंने शिर्क करके औलाद अल्लाह से ली है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो, जो घोड़ों के आगे नहीं जाते, जो बुतों के आगे नहीं जाते, जो मंदिरों पे नहीं जाते, जो कब्रों पे सजदा मन्नत नहीं मानते, क्या वो औलाद से मारूम है? चाहिए तो ये था उनको औलादें न मिलती। गुस्से में नहीं आना, तन्हाई में सोचना। अगर मन्नत मानने से औलाद मिलना शर्त होता, फिर कुत्ती ने कहाँ मन्नत मानी है? साथ साथ गलूरे लेकर चलती है, ये किस दरबार पे गई थी? इसने कहाँ मन्नत मांगी थी? मुर्गी ने कहाँ मन्नत मांगी थी? चाहिए तो ये था इसका एक बेटा भी न होता,
کتی کا ایک بیٹا بھی نہیں ہوتا، کس نے کہا منت مانی؟ تھوڑا سا سوچ۔ خیر میرا کام ہے قرآن و احادیث سنانا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ تعظیمی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شام گیا تھا، وہاں جو یہود و نصارہ تھے، وہاں جو نصارہ کے بزرگ تھے، ان کے چاہنے والے ان کو سجدہ کر رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا یموت۔ کیا فرمایا؟ سلمان مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ صرف اس ذات کو کرو جو زندہ ہے، حج اور قیوم ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوگا، جس کو بقا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اب حضور کن کو روک رہے ہیں؟ صحابہ، اپنے اصحاب کو روک رہے ہیں۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم حضور کا کہنا نہیں مانتے تو قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ پیر بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ ایک منٹ کے لیے سنو، یہ پیر بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ حضور اپنی ذات کے لیے منع فرما رہے ہیں، یہ پیر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے تسموں کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے حقدار ہیں سجدے کے؟ میرے بھائیوں میں نے قرآن پڑھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، اگر پھر بھی نہ کوئی مانے اس نے اپنی قبر میں جانا۔ توجہ کیجیے، فرمایا اس سے معلوم ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی بزرگ یا پیر کے لیے سجدہ تعظیمی کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھے۔